الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے قرآن مقدس کو رہتی دنیا تک ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن میں جن بنیادی عقیدوں کی تعلیم دی گئی ہے، جس پر قرآن کی کئی آیتیں ہیں، وہ ان آیتوں میں سے جو بنیادی باتیں ہیں اس میں ایک عقیدہ آخرت ہے، قیامت اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اس عقیدے کے اوپر اتنی ساری تاکید ہے قرآن کریم میں۔ آج ایک بہت بڑا گروہ ایسا ہے کہ جو بظاہر مسلمان ہیں، نام ان کے ایمان والے ہیں، لیکن سوچ جو اصل چیز ہے، ظاہر اصل نہیں، اصل دل و دماغ کی جو سوچ ہے جو بندے کو چلاتی ہے، وہ جو ہے ایسی ہو چکی ہے کہ جس سے یوں کہا جائے کہ ایمان والے کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی، ایمان والے کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ کفار مکہ کا یہ عقیدہ قرآن کریم میں ذکر کیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہی کی زندگی، جیتے ہیں یہیں مرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ بہت بڑا ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو ذہنی طور پر یہی دماغ میں لے کر زندگی گزار رہا ہے کہ بھائی جو ہے یہی ہے، حالانکہ اللہ جل جلالہ نے اتنی تاکید سے کہ وہ آخرت کا دن، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ عقیدہ اتنا دل و دماغ میں بٹھایا ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، اور دار الجزا، بدلے کا دن وہ آخرت ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ کمزور ہوا یا اس میں ضعف پیدا ہوا تو ساری ایمان کی بنیاد جو ہے وہ ہل جائے گی، بلکہ گر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر ایک مومن اور ایک غیر مومن، مسلمان اور غیر مسلم کی زندگیوں کے اندر ہر موقع پر فرق آ جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موقع، ہر فیصلے پر بہت بڑا فرق آ جاتا ہے اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر۔ ابھی یہ فلسطین کا زبردست حالات چل رہے ہیں، ایک عام مسلمان کے دل میں یہ سوال آتا ہے، وسوسہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے، اللہ کیوں نہیں کچھ کرتے، اللہ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، کہ جو ظالمین جو کام کر رہے ہیں اسے اللہ کو غافل مت سمجھو، ہرگز اللہ کو غافل مت سمجھو جو یہ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے انما نؤخرهم، ہم نے ان کو مہلت دی ہے، لیوم، ایسے دن تک ان کو مہلت دی ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو دنیا کوئی دار الجزا تھوڑی ہے کہ چلو ظلم ہوا اور یہیں بدلہ دے کر حساب، ہاں اللہ جل شانہ کر بھی دیتے ہیں، لیکن اصل بدلے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ اس سے بڑے بڑے حالات، اس سے بڑی بڑی آزمائشیں دنیا کے اندر آئی۔ اس دنیا کے اندر انبیاء کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، تو کیسی آزمائش آئی۔ تو دنیا جو ہے دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے، دار العمل ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو صورت ہے
تو اسی قیامت کے قرآن میں الگ الگ نام ذکر کیے گئے. یہ جو صورت ہے سورۃ الواقعہ، یہ 96 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے کہ اس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، یاد کرو اس وقت کو جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے، یعنی قیامت. اس کا واقع ہونا کتنا یقینی ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، کہ اس کے واقع ہونے کے اندر کوئی شک نہیں، یعنی بالکل پکی بات. اور عقلاً بھی دیکھیے، دنیا کے اندر جو مومن ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے لیے مجاہدہ برداشت کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو من چاہی زندگی گزارتے ہیں، تو ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے، عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ جس کے اندر مومنین کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی نیک آدمی، بھلا آدمی، ساری زندگی نیک اعمال کیے لیکن اس کے حالات کو بھی اچھے نہیں ہوئے، ایسے ہی دنیا سے چلا گیا. اور بعض مرتبہ ایک فاسق، فاجر، گنہگار آدمی قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اللہ کی مخلوق کو پریشان کر رہا ہے اور ہر برا کام کر رہا ہے، فحاشی، اور کبھی اس کا بال بھی بانکا نہیں ہوتا، کبھی کوئی بیمار بھی نہیں پڑتا. تو ایک دل میں خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں؟ اور نعوذ باللہ کتنے لوگ تو کیسے کیسے جملے بول دیتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں، ان کو کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا قادر نہیں ہے اس کو پکڑنے پر؟ اللہ کیا اس کو دھسانے؟ وہ تو ایک مخلوق ہے بھائی، ایک سانس بند کر دے وہ مر جائے اسی وقت پر. لیکن دنیا دار الجزا نہیں. ساری زندگی نیک اعمال کیے لیکن کبھی اس نے کبھی خوشی نہیں دیکھی. ارے بھائی دنیا دار الجزا تھوڑی. اگر دنیا اچھا دار الجزا ہوتی، دنیا کے اندر بدلے کا تحمل بھی نہیں. ایک آدمی نے 100 قتل کر دیے، اب اس سے آدمی بدلہ کیا لے سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مار دے گا. تو ایک قتل کے بدلے میں ایک قتل، باقی 99 قتل. دنیا میں تحمل ہے ہی نہیں. اور یہاں اللہ جل شانہ جو نیک عمل کا جو بدلہ دیتے ہیں، وہ تو نیک عمل پر بعض متقیوں، پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، تو وہ کوئی بدلہ نہیں ہے، وہ تو چھوٹی سی ایک جھلک ہے اس کی. اصل بدلہ اللہ جل شانہ آخرت میں دیں گے. اور فاسق اور فاجر پر بھی کبھی تکلیف آ جاتی ہے، وہ اس کی بدلہ اس کے اعمال کا جو ہے پورا بدلہ نہیں ہے اور سزا نہیں ہے، یہ تو اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے. اصل جو بدلے کا دن ہے وہ قیامت ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کے اندر کوئی شک نہیں، پکی بات واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. آگے فرمایا خافضۃ رافعہ، کتنے لوگوں کو وہ پست کر دے گی اور کتنے لوگوں کو بلند کر دے گی. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ، جیسا بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کی کوئی فرما برداری نہیں، زندگی معصیت والی، گناہ والی، لیکن بظاہر دنیا میں بڑے نام ٹھام کے ساتھ گھومتے ہیں، بڑے عہدیدار ہیں، بڑے مالدار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نعمتوں سے اللہ نے نواز رکھا ہے. اور اللہ نے اپنے نافرمانوں اور اپنے باغی بندوں کو تو یہ سب زیادہ دے رکھا ہے کہ اسی میں پڑے رہو. ذرہم، قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نبی جی چھوڑ دیجئے، ذرہم، چھوڑے رکھیے ان کو، یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اے نبی جی چھوڑے رکھیے، کھا لیں پی لیں اور ان کو ان کی امید غافل کر کے رکھے، عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا. کھا پی لینے دو ان کو، یہاں پر اللہ پر کھا پی لینے دو، کھا پی لینے دو، یہاں ختم کر لینے دو، کھا پی کر ختم کر دیں گے. تو یہ واقعیتاً یہ ہمیشہ کی اگر تو اللہ فرماتے خافضۃ الرافعہ، کتنے بلند لوگ، بلند مرتبہ بظاہر نظر آنے والے لوگ کل قیامت میں، قیامت کا دن ان کو پست کر دے گا. پتہ چل جائے گا حقیقت میں یہ بلند نہیں تھا، حقیقت میں یہ کچھ نہیں تھا. اور کتنے اللہ فرماتے رافعہ، کل قیامت کا دن کتنے پست، دنیا میں بظاہر حقیر، کوئی ویلیو نہیں کوئی، لیکن اللہ فرماتے رافعہ، کل قیامت کا دن ان کو بہت بلند کر دے گا. کل حقیقت میں پتا چلے گا یہ کتنا بڑا آدمی تھا، کتنا بڑا آدمی تھا. کیوں؟ اللہ جل شانہ کے یہاں جو دار و مدار ہے
وہ اللہ کے یہاں ایمان اور اعمال صالحہ. اب ایمان ہے تو آپ ایمان کے بغیر چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، قیامت میں وہ زیرو ہوگا. کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنے بھلے کام کرنے والا آدمی کیوں نہ ہو، وہ زیرو ہوگا. کیونکہ ایمان ہی وہ شرط ہے کہ جس کے اوپر آخرت میں بدلہ ملے گا. اگر وہ نہیں ہے تو کوئی عمل کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اصل جو نیکی ہے، عبادت کا دار و مدار وہ ایمان ہے. تو خافضۃ الرافعہ، اس کی دو صفت بیان فرمائی کہ کل قیامت میں کتنے پست بلند لوگ وہ پست ہو جائیں گے اور کتنے پست لوگوں کو وہ بلند کر دے گی. پھر قیامت کا آگے جو ہے منظر کھینچا ہے، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، کہ جب زمین کو بھونچال سے ہلا دیا جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پھر وہ غبار کی مانند ہو جائیں گے پہاڑ. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پھر تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ. اس صورت کے اندر 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے. آگے ان 3 گروہوں کے حالات اور ان کو نعمتیں، ان کے جو سزا ہے اس کو ذکر کیا ہے. قرآن کریم کے اندر جیسے ابھی یہ صفت بیان فرمائی خافضۃ الرافعہ، حدیث پاک میں بھی اس کی مثال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور روایت ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. آپ کے پاس سے ایک آدمی گزرا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کہا کہ یہ بڑا نام والا آدمی ہے، اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو کوئی اس کے پیغام نکاح کو کوئی ٹھکرائے نہیں، اور کوئی کسی جگہ سفارش کر دے تو ہر آدمی اس کی سفارش کو مانے گا، ایسا آدمی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی کا وہاں سے گزر ہوا تو کہا یہ کون ہے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو بالکل معمولی آدمی ہے، اگر کہیں پیغام نکاح بھیج دے تو اس کے پیغام نکاح کو بھی قبول نہ کیا جائے، کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش کو بھی قبول نہ کیا جائے، تو یہ تو ایسا آدمی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اگلے سے ساری دنیا بھر جائے لیکن اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. کیا فرمایا؟ وہ جو پہلے گیا جس کے بارے میں تم نے کہا بڑا آدمی ہے، اور یہ کہ کہیں سفارش کر دے اس کی بات مان لی جائے، اور کہیں پیغام نکاح بھیجے اس کے پیغام نکاح کو کوئی ٹھکرایا نہ جائے، ایسا آدمی ایک سماج میں نام رکھنے والا آدمی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس پہلے آدمی ایسوں سے ساری دنیا بھر جائے لیکن اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ بہت اچھی مثال ہے، حدیث پاک کی مثال ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے خافضۃ الرافعہ، تو بنیاد اللہ جل شانہ کے یہاں جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے. اللہ حدیث پاک میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا اور اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. یہ تو کسی کی گوری صورت ہو اور کسی کی سانولی اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ جل شانہ کی تقسیم. اور محل تو اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دی، ہماری تقسیم ہے. اللہ اس میں بھی نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیاوی زندگی کے اندر یہ معیشت جو ہے وہ تقسیم کر دی. ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور بعضوں کو زیادہ اور بعضوں کو کم دیا ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ دنیا کا یہ جو نظام ہے چلتا رہے. اگر آپ دنیا کے اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے حکمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسی دنیاوی عطا فرما دے تو دنیا کا نظام ہی نہیں چلتا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو دنیا میں پھیلا دیتے تو زمین میں بغاوت ہو جاتی. ارے کوئی ملازم کیوں کام کرنا چاہے گا کسی کے ہاتھ کے نیچے؟ وہ چاہے گا میں ہی سیٹ بن جاؤں. ہر آدمی یہ چاہے گا سب میں ہی سیٹ بن جاؤں، تو دنیا کے اندر نظام ہی چلے گا نہیں. کون مزدوری کرنا چاہے گا؟ کوئی میں ہی سیٹ ہو جاؤں، میں مزدوری کیوں کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تفاوت رکھا ہے تاکہ دنیاوی نظام چلتا رہے، دنیاوی نظام اچھی طریقے سے برقرار چلتا رہے، ہر ایک کو کسی دوسرے کی حاجت لگی رہے. ہر آدمی نہیں کہ ساری چیزیں میں ہی کر لوں،
اس کو کوئی علم دیا، کوئی ہنر دیا، کوئی اور اس کو کسی چیز کا ضرورت مند کر دیا تاکہ دنیاوی نظام چلتا رہے۔ تو حدیث پاک میں یہ چیز تو اللہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، اللہ جل شانہ دل دیکھتے ہیں اور نیت اور عمل کو دیکھتے ہیں، کس نیت اور کس عمل اور کس دل سے بندہ عمل کرتا ہے۔ اسی پر باری تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے جو حدیث میں اللہ فرماتا ہے، قرآن کریم کی آیت فرماتے ہیں خافضۃ الرافعہ، کتنے لوگ بلند لوگ نظر آنے والے پست ہو جائیں گے اور کتنے پست لوگ جو ہے بلند ہو جائیں گے۔ 3 گروہوں کا ذکر فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی تو 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ان 3 گروہوں کے اوپر تفصیل سے تو انشاءاللہ بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن ان 3 گروہوں کے بارے میں سن لیجئے۔ فرماتے ہیں اس آیت کی تحت ایک گروہ ہوگا اصحاب الیمین، جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے۔ ایک گروہ ہوگا اصحاب الشمال، جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئیں گے، اللہ حفاظت فرماوے۔ اور ایک ہوگا مقربین السابقین کا گروہ، کہ جو سابقین ہیں، جو آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی خاص لوگ۔ فرمایا اللہ جل شانہ کہ یہاں عرش کے سامنے کل قیامت کے دن داہنی طرف وہ تمام لوگ جیسے آدم علیہ السلام کی داہنی پسلی سے پیدا ہوئے وہ جمع ہو جائیں گے، یعنی جنتی لوگ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اور بائیں طرف وہ سارے جمع ہو جائیں گے کہ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، یعنی دوزخی لوگ، اللہ حفاظت فرما۔ اور سامنے کی طرف جو ہے مقربین یعنی السابقین وہ جمع ہو جائیں گے کہ جن کے جو ہے سابقین میں سے ہیں۔ اب 3 گروہ ہیں، اب تینوں گروہوں کو کیا نعمتیں دی جائے گی اور کیا ثواب سے نوازا جائے گا، اس سلسلے میں آگے جو ہے تفصیل آئے گی۔ یہ بڑی بابرکت صورت ہے سورہ، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ تفسیر جو سورہ واقعہ ہے اس میں ان احوال کو بیان کیا گیا، ان 3 گروہوں کے احوال کو بیان کیا گیا، اور سورت کے آخر کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ موت ہی سے بندے کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کس گروہ کے اندر ہے۔ دیکھیے، ایک تو قیامت کا وہ دن ہے جو حقیقتاً قیامت کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کر برباد کر قیامت کو نازل فرما دیں گے، جس کا یہ ذکر فرمائے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا، جہاں اس کی موت کا وقت شروع ہوا، اب وہ اس کی موت زندگی کتنا آدمی زندہ رہے گا؟ 25 سال، 50 سال، 100 سال، 125 سال، بس ختم ہو گئی بات۔ اور حدیث میں تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری امت کی عمریں جو ہیں 60 سے 70 سال کے درمیان، ایوریج عمر۔ اب کوئی 100 سال بھی ہو جاتا ہے، کوئی 25 سال میں بھی انتقال کر جاتا ہے، تو عام طور پر جو عمریں ہیں وہ اتنی۔ تو آدمی جیسا ہی مرا، اس صورت کے آخر میں اس کا ذکر آتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا وہ کس گروہ میں سے ہے اور وہ کیا ہے، اور اس کی نعمتوں کا یا اللہ حفاظت فرمائے عذاب کا جو ہے احساس وہیں سے شروع ہو جائے گا، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ جو قیامت تک کے اٹھنے کا پھر زمانہ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت قرآن میں جس کو ذکر بھی کیا ہے، تو عالم برزخ ہی سے بندے کی زندگی کے اندر وہ کس گروہ میں اس کے احساسات شروع ہو جائیں گے۔ یہ سورہ واقعہ بڑی بابرکت صورت ہے۔ مفسرین نے اس کے تحت واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ مرض الوفات میں تھے، تو خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور تشریف لا کر فرمایا کہ ماذا تشتکی، کیا پریشانی ہے؟ تو دیکھیے حالت نزا ہے، بالکل آخری وقت چل رہا ہے، تو کہا ذنوبی، مجھے میرے مجھے گناہوں کا خیال ہے کہ کیا ہو۔ تو کہا ماذا تشتہی، کیا امید رکھ رہے ہو؟ کہ رحمت ربی، بس میں اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ تو کہا کہ کوئی حاجت ہے آپ کے لیے طبیب بلا دیں؟ تو کہ امرضنی طبیب، مجھے تو طبیب نے ہی بیمار کیا ہے، اب میرے جانے کا جو وقت ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ تو کیا تمہارے لیے کوئی حاجت ہے؟ تمہارے لیے بیت المال سے کوئی وظیفہ متعین کروا دیں؟ تو کہا نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو کہا لے لیجئے، آپ کو حاجت نہیں، آپ کی اولاد کو کام آئے گا، لے لیجئے۔ تو کہا کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میرے بعد میری بچیاں، آپ کی اولادیں لڑکیاں، تو کہ میری بچیاں فقر و فاقے کا شکار ہو جائیں گی؟ کہ نہیں، میں نے سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو سورہ واقعہ کی ہر رات تلاوت کرے گا اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں لائے گا۔ یہ کتنی بابرکت صورت ہے بھائی، تو اس کی تلاوت، یہ فضیلت ہے اس صورت کی۔ دیکھیے صحابی رسول
کتنا یقین اور کتنا اعتماد، ان کے اعتماد کی بات ہے. تو کہا وزیر کچھ لے لیجیے آپ کے، نہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ اور آپ اپنی بیٹیوں کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اس سورت کی تلاوت کرو تو من قرأ سورۃ الواقعۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی بھی سورہ واقعہ پڑھنے والے کو جو ہے فقر و فاقہ لاحق نہیں ہوگا. یقین کے ساتھ آدمی کو اس کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے. 3 رکوع ہیں، کیا دیر لگ جاتی ہے، اور تلاوت میں معمول کی صورت بنا لینا چاہیے کہ اللہ توفیق دے مغرب بعد یا عشاء بعد یا سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرنی چاہیے. بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو تلاوت بند ہوتی ہے تو ڈائریکٹ اگلے رمضان، حالانکہ 2 مرتبہ ختم کرنا تو قرآن کا حق ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے بندہ پڑھ لیتا ہے 10 قرآن اور پھر 10 مہینے 11 مہینے کچھ بھی نہیں. یہ غلط ہے. رمضان میں خوب تلاوت کری اور پھر تلاوت ہی بند کر دی، یہ غلط ہے. قرآن کریم کی روزانہ بھلے تھوڑا ہو لیکن استقامت سے تلاوت کرنی چاہیے، جن میں خصوصاً یہ معمولات کی صورتیں، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، جمعہ آ گئی، سورہ کہف ہے، اور جو معمولات کی صورتیں ہیں وہ تلاوت کرنا چاہیے. اس کے اپنے برکت ہیں، اپنی برکات ہیں، عجیب و غریب برکات ہیں معمولات کی صورتیں. اور ویسے پورے قرآن کی کم از کم ایسی ترتیب بنانا چاہیے کہ کم از کم 2 مرتبہ تو ہمارا پورا قرآن مکمل تلاوت ہو جائے. اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک.